دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں. یہ عورتیں سن لیں، میری بہنیں سن لیں. دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں، اپنے مسائل پیش کر دیے. مسائل کے بعد نبی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی آقا کون بھائی ایسا ہوگا، کون بہن ایسی ہوگی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ آقا نہیں کھایا ہم نے. میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ آقا نہیں کھایا ہے. نبی جلال میں آ جاتے، کہتے جاؤ ادھر جاؤ اور حلق میں انگلی ڈال کے ذرا قے کرو، اس طرف جاؤ اور جا کر کے قے کرو. ان دونوں عورتوں نے جب حلق میں انگلی ڈالی ہے اور ڈال کر کے جب قے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے. میری بہنیں سن لیں، آج جو غیبت کرتی ہے، آج جو چغلی کرتی ہے، آج جو پیٹ پیچھے برائی کرتی ہے، اگر تین عورتیں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتی ہے. کوئی اپنی ساس کی کر رہی ہے، ساس اپنی بہو کی کر رہی ہے، یہاں تک کہ ہے، یہاں تک کہ آیا ہے کہ بیٹی اپنی بہنوں کی برائیاں کرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے. اب ذرا سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں وہ دونوں رو کر کے آ جاتی ہے اور کہتی ہیں آقا قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب ذوالجلال کی، آقا آج ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے، آج ہم سبزی سے کھا کر کے آئے ہیں، مردار گوشت تو الگ رہا، ہم نے حلال بھی نہیں کھایا ہے. میرے نبی فرمانے لگے، آقا فرمانے لگے مجھے معلوم ہے تم نے گوشت نہیں کھایا ہے، مگر جب گھر سے چلی تھی، جب گھر سے چلی تھی، ایک دوسرے سے ملی تھی تو تیسری عورت کی غیبت کرتی ہوئی آئی تھی، چغلی کرتی ہوئی آئی تھی، جیسے غیبت کرتی ہوئی آئی، چغلی کرتی ہوئی آئی. اگر منع کرو گی تو میں اس کا نام بھی بتا دوں گا. دونوں عورتوں نے اصرار کیا، ہاں آقا قبول کیا، ہاں آقا ہم سے یہ گناہ ہوا ہے. نبی نے فرمایا سنو، غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، آل بولو رسول. نعرہ بولو، تکبیر. آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا کیا؟ آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا کیا؟ آج کے بعد ایک دوسرے کی برائی کرے گا کیا؟ اور سنو پیارے، ایک بات اور اٹھاتا ہوں. آپ کہو گے حضرت آج صرف باتیں اٹھا کے دوں گا، آج میرے لہجے پر یا آواز پر توجہ مت کرنا. میں نے پہلے کہہ دیا اللہ جو چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. لیکن سنو، وہ انسان کو ڈھونڈو کتنا ذلیل ہوگا. میری بہنیں بیٹھی ہیں لیکن مسئلہ آ رہا سامنے تو بتانا ضروری ہے. وہ بیٹا کتنا نیچ ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا. کون بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ بولو کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اپنا دودھ پلایا، آج وہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، غلط حرکت کرے، زنا کرے، بتاؤ اس سے کیا ذلیل کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے نیچ ہو سکتا ہے؟ مر جائے گا مگر ماں پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا. آپ کہو گے حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حدیث سناؤں گا. حدیث ہر بات یا تو قرآن کی آیت پہ لا کے ٹیکوں گا انشاءاللہ، یا حدیث پاک پہ لا کر کے ٹیکوں گا. لیکن ذرا سنو پیارے، آپ کہو گے کون ہے وہ؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں. مسلمانوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کا آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں اپنا سرما نہیں دکھے گا، جس میں ہمارے بال نہیں دکھیں گے. پیارو سنو، وہ کون بیٹا ہے، وہ کون ایسا برا بیٹا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ اب حدیث پاک میں تمہیں بتاتا ہوں. آج بھی 10% لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں. میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں.
10% مسلمان ایسے ہیں، آپ کہیں گے کون ہے ذرا سنو. تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا. ارے حرام تو اب کوئی چیز رہی نہیں. کتنے لوگ سٹا کھیلا کرتے ہیں، کتنے لوگ جوا کھیلا کرتے ہیں، کتنے لوگ لاٹری کھیلا کرتے ہیں، کتنے لوگ تاش کے پتوں پر کھیلا کرتے ہیں، کتنے لوگ بیئر کے نام پہ شراب پیا کرتے ہیں، کتنے لڑکے نشے کے عادی ہو گئے ہیں، کتنے لڑکے نشے کے کیپسول کھا رہے ہیں، کتنے لڑکے سگریٹ میں رکھ رکھ کے نشہ کھا رہے ہیں. حرام اب اس کے نزدیک کچھ رہا ہی نہیں ہے. لیکن سنو، تم نے سود اور بیاس کا نام سنا ہوگا. کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، سود اور بیاس کا کاروبار کر رہے ہیں. 10,000 روپے فصل میں دے دیے، 12,000 روپے لیے، 15 دے دیے، 18 لیے، 20 دے دیے، 21 دیے. ایک مجھے مل گئے کوٹا، جب میں تقریر کرنے گیا انہیں پتا چلا کہ یہ سید صاحب ہے. 500 کی پتی دی اور مجھ سے دعا کرانے لگے. میں نے کہا کائے کے لیے دعا کر دوں؟ تو کہنے لگے دعا یہ کر دو، دعا کر دو میرے لیے. ویسے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، آرام سے رہتا ہوں. میں سمجھا اس کی کوئی فیکٹری ہوگی، اس کا کارخانہ ہوگا. میں نے کہا تمہارے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا پھر کیسے کمائی ہوتی ہے؟ کہا 3 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں میرے ہی گھوم رہا ہے حضرت. روپیے سے روپیہ کماتا ہوں، پیسے سے پیسہ کماتا ہوں. سن لو، کہیں کہیں گاؤں میں کمیٹی بنائی جاتی ہے، کمیٹی بنائی جاتی ہے، پتیاں ڈالی جاتی ہے. 10 لوگ اکٹھے ہو گئے، 10,000 روپے اکٹھے کرنے کے بعد کسی ایک کو اٹھانے دے دیتے ہیں. کوئی 90,000 میں اٹھا رہا ہے، کوئی 80,000 میں اٹھا رہا ہے. کم و بیشی کے ساتھ اگر کرو گے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے. ہاں اگر پورے کے پورے، اگر قرآن دازی کے ساتھ یا ویسے ہی کسی کو دے دو تو یہ جائز ہے. لیکن سنو نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کے بارے میں، سود اور بیاس کا کاروبار کرنے والے، سود اور بیاس کا روپیہ لینے اور دینے والے، نبی فرماتے ہیں اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو پاپ ہے، اس گناہ کے 70 حصے ہیں، اس گناہ کے 70 درجات ہیں. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا 70 ٹکڑے، 70 حصے، 70 درجات یہاں پر لائن سے رکھے ہیں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں جو سود اور بیاس کا گناہ ہے، اس گناہ کے ان 70 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کا. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. دال سے کھا لینا، چٹنی سے کھا لینا، مگر حرام لقمہ آنے مت دینا. میں نے کہا نا میری آواز کو آج مت دیکھنا، بہت مجبور کر رہی ہے، مگر کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. ذرا توجہ سے سننا. نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، یہ آقا کا فرمان ہے سود اور بیاز لینے والو تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے. میرے بھائی کوئی کام ایسا کر کے مت جانا جس میں قبر کے سانپ اور بچھو تمہیں ادھیڑ کے رکھ دے. قبر کے سانپ اور بچھو، ارے تمہیں کیا پتا ہے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے 2 انچ کا بچھو اگر کسی کے کاٹ لے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. پوری رات اسے نیند نہیں آتی ہے، پوری رات سوتا نہیں ہے، پوری رات تڑپتا رہتا ہے. انجیکشن لگوایا جاتا ہے یا کسی دم کرنے والے سے، کسی عالم سے پھکوایا جاتا ہے. ارے وہ اپنے اپنی طریقے سے دوائیاں لگاتا ہے. لیکن قبر کے سانپ اور بچھو کے بارے میں سنو، جو جہنم کا بچھو ہوگا، جو عذاب کا بچھو ہوگا، اس کے بارے میں سنو. کوئی مولانا نہیں کہتا، نبی
فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں قبر کا بچھو وہ ہوگا اگر ایک مرتبہ وہ بچھو کاٹ لے، ڈنک مار دے تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 70,000 سال دن بہ دن اوپر کو اس کا زہر چڑھتا چلا جائے گا، تو ایک بچھو کا زہر تجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو اژدہے کو کہاں سے جھیلے گا؟ تم نے کبھی سوچا، کبھی تم نے سوچا ہے اس بات کو؟ نہیں سوچا ہے پیارو، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں دے رہا ہوں، اور سنو ایک بات اور اٹھاتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود نہیں، آج کے بعد کوئی بیاز نہیں، آج کے بعد کوئی رشوت نہیں، آج کے بعد سٹا جوا نہیں، آج کے بعد حرام کام نہیں، اور ذرا سنو ایک بات اور اٹھاتا ہوں پیارے، اگر میں آپ کو کسی کو، یا میں کیا کوئی کسی کو، اگر کوئی پیشاب کو جانتے ہو گے، پیشاب اگر وہ ایک گلاس میں بھر کے تمہیں دے دیا جائے، کیا اس پیشاب کو پیو گے؟ ہرگز نہیں پی سکتے۔ بولو پیو گے؟ کیا کوئی پیے گا؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں نہیں پی سکتا؟ اس لیے نہیں پیے گا، یہ پیشاب ناپاک ہے، یہ پیشاب نجس ہے، یہ پیشاب ناپاک ہے۔ اب ذرا سنو، جب پیشاب ناپاک ہے تو فقہا فرماتے ہیں، جیسے بلکہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر 1 درہم سے زیادہ کہیں کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہے، ویسے ہی شراب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھلنا بھی ضروری ہے۔ جب تم پیشاب نہیں پی سکتے تو شراب کیسے پی سکتے ہو؟ ارے جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہو اس منہ سے تم شراب نہیں پی سکتے۔ تم مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں آج ہم علی علی تو کہتے ہیں، کتنے مزاروں پر آج یہاں پر سید اظہر علی صاحب ہے، یہ خاندان کے اعتبار سے شریف ہے، عالی نسب ہے، سادات ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہے، ان کا بھی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ورنہ بعض مزاروں پر غنڈہ گردی برس رہی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بول کر کے جاتا ہوں، مزاروں پہ وہ مجاور جنہوں نے موٹے موٹے کنٹھے پہن رکھے ہیں، اپنے گلے میں بڑے بڑے کنٹھے پہن لیے ہیں، عورتیں ان کے پاؤں دبا رہی ہیں، عورتیں ان کے ہاتھ دبا رہی ہیں، اور وہ چلم پی رہا، سلفا پی رہا ہے، اور اس میں کسی میں بھنگ رکھی ہے، کسی میں سلفا ہے، کسی میں چرس ہے، کسی میں کوئی نشہ ہے، اور وہ دھوئیں اڑا رہا ہے، وہ سٹا مار رہا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، وہ نشہ کر کے وہ ظالم پھر نام لیتا ہے حق علی حق علی۔ ارے یاد رکھو ان کی قبروں میں کیڑے پڑیں گے، مولا کائنات کو یہ تکلیف دیتے ہیں۔ ارے حضرت علی کی ذرا شان دیکھو، آج میں تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں، قرآن پاک کی آیہ کریمہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس آیت کے تحت اپنے گھر جا کر کے قرآن پاک اٹھا کر کے اس کے شان نزول میں دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، حضرت علی خود لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین پہ خشک ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اور اس زمین پہ گھاس جم آئے تو علی فرماتے ہیں اس گھاس کو علی کی بکریاں چر لے کھا لے، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔
ارے اتنے واسطوں کے بعد، اتنی تبدیلی کے بعد علی کا تقویٰ یہ ہے کہ ان کا دودھ نہ پیے تو اس نشے والے سے علی کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز علی سے راضی نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی۔ دیکھیے جن کا میں نے نام لیا تھا، حضرت مولا کائنات حضرت علی کے شہزادے آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول حضور الشاہ سید اظہر علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ جلوہ گر ہے۔ اور آج کی اس محفل میں کئی سادات کرام ہیں اور ابھی آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ حضرت کی دعوت کو کون رد کر سکتا ہے؟ اور جہاں پر علامہ ازہری صاحب کی جس میں محبتیں شامل ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات چل رہی تھی، ایک چیز کو اٹھا رہا تھا اور میں اپنے انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں، یار دوسرے سپارے کی آیت ہے، جا کر کے دیکھنا ترجمہ اعلی حضرت والا اٹھانا، اس کے حاشیے پہ نہ لکھا ہوا ملے گا۔ علی فرماتے ہیں کہ کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ پانی خشک ہو جائے، پھر اس زمین پہ گھاس اگ آئے، جم آئے، اور اس گھاس کو علی فرماتے میری بکریاں کھا لیں، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پئیں۔ اور یہ مزاروں پہ باس سلفا پیرا اوپر سے نیچے دا گیا، حق علی کیا اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، کیا اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہاں یا نہ بولو، نہیں ہو سکتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ اب سنو دوسری بات اٹھا کے، یہاں پر بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، میری مرد ہیں یہاں پر، مرد اور عورتیں بھی، تمہارے رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، ماں باپ، بیوی، ساس سسر، چچا تاؤ خالو مامو، تمام ریلیشنز ہوتے ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ اب ذرا پوچھو کس سے؟ ہمیں اسلام سے پوچھنا پڑے گا۔ کون اسلام؟ مذہب اسلام۔ اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کے بیٹے کا ہے یا بیٹی کا ہے، بیوی کا ہے، ماں کا ہے، باپ کا ہے، چچا تاؤ خالو مامو، کس کا؟ یہ بات لے کر کے جاؤ، مردوں پر سب سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، چچا تاؤ خالو مامو بیوی، سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا۔ کس پر بولو؟ مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا۔ اب تمہیں دیکھنا ہوگا، اب تمہیں یہ اپنا حساب لینا ہوگا، ہماری اولاد کس حال میں ہے اور ہمارے ماں باپ کس حال میں۔ تمہیں دیکھنا ہوگا ہم اپنے ماں باپ کو راضی کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث تو حضرت ایسی سامنے آ رہی ہے، نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر۔ آقا فرماتے ہیں
3 لوگ ایسے ہیں میری امت میں، 3 قسم کے لوگ، جو نماز پڑھیں تو ان کی نماز قبول نہیں، روزے رکھیں تو روزے قبول نہیں، زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کریں تو حج قبول نہیں۔ جب فرض قبول نہیں تو واجب، سنن، مستحبات کہاں سے؟ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، اس کے ضمن میں سب آگئے۔ کون ہے وہ؟ کون ایسا گناہگار؟ پہچانو اپنے آپ کو۔ کون ایسا خطا کار؟ سید صاحب نے جلسہ سجایا، پیغام لے کر کے جاؤ، یہاں سے بچے بھی فارغ ہو رہے ہیں اور چچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ کون ایسا گناہگار جس کی نمازیں رکی ہوئی ہیں، جس کے روزے رکے ہوئے ہیں؟ تلوار کی دھار پہ چل کے ایک بات بتاؤں، اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اسلامی حکومت جتنی بڑی چوری ہوگی ویسی سزا، وہ الگ چیز ہے، مگر چوری کرنے کے بعد بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی سزا، اس کے بعد اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کے یا گھر پہ جہاں وقت ہو اگر نماز پڑھے، مفتی صاحب سے پوچھو شرعاً اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب یہ کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو گئی۔ شراب پینے والا، ابھی میں نے بتایا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا، بہت بڑا گناہ، مگر نشے سے پار ہو جائے، نشہ اس کے پاس نہ رہے، کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے، نماز پڑھے، مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، شرعاً نماز ہو جائے۔ پھر کون ہے وہ؟ کون سا ایسا گناہ، کون سی ایسی خطا، کون سا ایسا جرم، کون سی ایسی پکڑ اگر وہ بندہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ خطا کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اب نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، کوئی بھی کرے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق آنی العاق لوالدی، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ ہم علاقے میں رہتے ہیں، آتے ہیں، پتہ چلتا کہ صاحب آ رہے سے لوگ اتنے ہاتھ چومتے ہیں، بعض تو ناک لگا رگڑ کے فائدہ اٹھا لے، کئی پیروں کے کپڑے ہی پھاڑ دیتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کا پیچھے سے دامن کاٹ کے لے گیا، اب وہ بیچارے وضو بنائے، دامن ہاتھ نہیں آتا۔ تقریر میری تھی، میں نے کہا نا چوری سے اگر گھر میں قرآن، پیر کا دامن تو رہے الگ، اگر قرآن بھی چوری سے رکھو گے تب بھی برکت نہیں ہوگی، خود کچھ نہیں کرتے۔ مسئلہ بڑے، یہ بہت ذمہ دار، جامعہ ازہر سے فارغ ہے، ازہری وہ لوگ بھی کہلاتے ہیں تاج الشریعہ سے مرید ہوتے ہیں نا، لیکن یہ مرید ہوں گے الحمدللہ، اور ان کو چاہنے والے یہ نہیں، مگر ان کو جو ازہری کہا جا رہا معلوم ہے، جو ہماری اسلامک یونیورسٹی جامعہ ازہر وہاں سے فاضل ہے، فارغ ہے الحمدللہ، یہ باصلاحیت علماء جلوہ گر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رامپور کے۔ حضرت نے ایسی بات، یار سیدوں کی یہی بات ہوتی ہے، کہا کہ ایسا جملہ انہیں شرم نہیں لگی بتا دوں، بولے حضرت میں تو چرواہا تھا، پوچھو یہی جملہ کہ سید صاحب کے دامن میں ہے میرے ماموں بتائیں، مگر مجھے ماں کا درجہ دیا، باپ کا درجہ دیا، جو رامپور سید شاہد علی میاں کے قدموں میں لے جا کے ڈال دیا، آج ہونہار ہے ہمارے کہ دنوں کو ایسے کیا ہے۔ یہ نبی کے گھرانے کی بات ہوتی ہے، بیچ میں بات آ گئی تو سنو، میں بات بتا رہا تھا، مسئلہ ہے تلوار کی دھار پہ چل کے مسئلہ بتا رہا ہوں، غلط ہوگا تو میری اصلاح ہو جائے گی تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ 1000 پیر اور 1000 مفتی
وہ بھی اچھے والے، نقلیوں کی بات نہیں کر رہے ہوں میں، نقلیوں کے تو مارو گولی، بعض بات تو اتنا نقلی اتنا بدتمیز پیر ہے کہ سب سے زیادہ قبرستان میں یہی پٹے گا، پاؤں پھیلائے پڑا، عورتیں پیٹ رگڑ رہی ہیں اس کی، ابے تو کہاں سے پیر ہو گیا؟ چلو ابھی ٹائم کم ہے میرے پاس، 1000 اصلی بالکل اچھے پیر مفتی علماء ادھر لائن میں کھڑے ہوں اور تمہاری ماں اور باپ ادھر لائن میں کھڑے ہوں، 1000 ادھر تمہاری ماں اور باپ ادھر، اور وہ تم سے ناراض، تم ان کا کہنا نہ مانتے ہو، تمہاری باتوں سے وہ تکلیف میں ہو، تم سے وہ تکلیف میں ہو، تم نافرمان ہو، اور یہ 1000 پیر 1000 مفتی ان کے ہاتھ چومو، یہ صبح سے لے کر کے شام تک اگر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے جب تک ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہاں، اور اگر ماں باپ راضی ہیں اب تم جس پیر کے ہاتھ چومو گے بیڑا پار ہو جائے، بے شک جس کے ہاتھ، انہوں نے تو پیر بھی ایسے بلائے ہیں ماشاءاللہ، اور خطیب بھی، میں تو گناہگار ہوں، ایسے بلائے، ابھی تو اور دیکھو، اچھا اچھے کوئی بلاتا، بس میں ہی برا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، لیکن سنو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، تو اب پیغام کیا ہے؟ ماں باپ کو راضی کر۔ میری بہنیں بھی سن لے، ایک بات آ رہی ہے، مردوں پر تو سب سے زیادہ حق ان کی ماں کا اور باپ کا ہے، اب جن عورتوں کی شادی ہو گئی ان پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ بیٹے کا یا بیٹی کا؟ ماں کا یا باپ کا؟ ساس کا یا سسر کا؟ چچا تاؤ خالو مامو؟ تو بہنیں سنیں، عورتوں پر جن کی شادی ہو گئی ہے ان پہ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، سب سے زیادہ ان پر ان کے شوہر کا حق، بے شک۔ مگر بعض اتنا حق جتاتی ہے نا، سر سے لے کے پاؤں تک پوری سب حوالے ہے، مگر پھر بھی کبھی 500 چرا لیے تو کبھی 300 چرا لیے، چوری بھی شوہر کی کر رہی ہے، آواز ساتھ نہیں دے رہا ورنہ سناتا آج میں، سمجھے؟ اس سے یہ پوچھو، ویسے کہہ رہی ہے، اور شوہر بھی بعض اتنا بڑا جھوٹا کہتا کہ چاند ستارے توڑ کے گود میں لا کے رکھ دوں گا اور چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا، ایسے حالات، یہ حالات سمجھنے کی بات ہے۔ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ تم اجمیر شریف گئے، کہاں کہاں گئے، اور یہاں تو یار علاء الحق پنڈوی حضرت کہہ رہے تھے کل گھما کے لاؤں گا انشاءاللہ، ایسے ایسے پائے کے بزرگ، جاتے ہو کتنی دعائیں مانگی، تمہاری سب کی دعائیں ہاتھوں ہاتھ قبول ہو گئی؟ بولو بولو، ارے ہاں نہ تو بولو نہیں، اگر ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، اتنا جلن، اتنا حسد، اتنا کینہ، کسی کا مدرسہ اچھا چلے، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، کسی کا مدرسہ اچھا چلے تو کچھ ویسے ہی جل رہے لے، کسی کا کام اچھا چلے پڑوسی کو بخار آ رہا، کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے پڑوسن کے پیٹ میں درد ہے، اسے دورے پڑ رہے ہیں مرگی کے، بھئی تجھے کیوں بولے اس کی بیٹی کا رشتہ اچھا کیوں ہو گیا؟ ایسے حالات سوچنے کی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ گریبان میں ہمیں آپ کو جھانکنا پڑے گا، مردوں پر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، ہاتھوں ہاتھ قبول نہیں ہوتی، اب تک ہوتی تو مروا چکا ہوتا، مگر بخاری شریف کا حوالہ، جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ محفوظ کر لیتا ہے، اگر بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو رزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا تو روک لیتا ہے، اس کی جزا آخرت میں ملے گی،
بے شک یہ تو پڑھی لکھی بات ہو گئی، مگر سنو ایک بارگاہ میں بھی بتاؤں جہاں پر تمہاری 100 کے 100% دعا قبول، چلو گے، جاؤ گے، جی پہنچو گے؟ وہ بارگاہ ایسی ہے نا جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا، دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہاری پیشانی کھل جائے گی، واہ سبحان اللہ سبحان تمہارے چہرے مسکرا اٹھیں گے۔ سوچ رہے ہوگے حضرت ادھر نینی تال میں کہیں بتائیں گے، رامپور میں بتائیں گے، ایسا نہیں، وہ بارگاہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہیں، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے، ماں باپ کو راضی کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے ان کا دامن پکڑ کے ان سے دعائیں کرا لو، اگر یہ ماں باپ راضی ہو کر کے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے تمہارے لیے دعا کر دیں تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کوئی مولانا نہیں، یہ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 نعرہ تکبیر زور سے نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان والدین سمجھ میں آ گئی بات؟ آخری بات اور ختم، انشاءاللہ زندگی رہی نا اور آپ کے یہاں کا یا کہیں آس پاس کا رزق ہوا تو ملاقات ہوگی، اچھا ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین 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 آج مجھے آپ سمجھ رہے ہوگے میں کتنی زبردستی کر کے بول رہا ہوں، گلے کو دیکھ ہی رہے ہو آپ، حالات جن لوگوں نے سنا یوٹیوب پہ یا ویسے ہی تو وہ مجھے جانتے ہی ہیں، یہ ان کی سب کی جوتیوں کا صدقہ ہے سید صاحب کی، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے۔ اب سنو ایک بات اور 10 منٹ ہو جائیں گے اس میں انشاءاللہ، تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، یہ میری وصیت بھی سمجھ لیو اور نصیحت بھی سمجھ لیو، وہ بات کیا ہے بتاؤں؟ یہاں پر اس طرف سے لے کر کے ادھر تک کم سے کم 100 باپ ہوں گے جن کی جوان بیٹیاں ہوں گی، مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگائیے آپ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت آپ حضرات کھڑے ہو جائے، مفتی دین و ملت محقق بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والے بندے، واہ زندہ باد زندہ باد اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین دودھ کا دودھ پانی کا پانی، واہ 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 سنو گے تو پتہ چل جائے گا ابھی انشاءاللہ، سمجھ رہے؟ جی خطیب ہندوستان ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، جی اللہ ہمارے ان کے سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین چلو آمین وہیں پہ پہنچو جلدی سے، کلمہ شریف پڑھو ایک مرتبہ، لا الہ الا الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم وسلم۔ ماں اور باپ جو میں بتا رہا تھا، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک ایک بات صرف وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، نہ کوئی مولانا کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر کر سکتا ہے، نہ کوئی امام کر سکتا، صرف آپ کر سکتے ہو، بولو تیار ہو؟ ہاں، کم سے کم 100 باپ ایسے ہیں، اس گاؤں میں کتنے گھر ہوں گے حضرت؟ تقریباً 200 گھروں میں سے کم 150 گھر ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا۔ جی کیا ہوا؟ ہاں یا نہ کچھ نہیں، اب بات سچی سچی چل رہی اس وجہ سے، کم سے کم 150 گھر ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل، صرف ٹھنڈے لہجے میں
میں اتنا پوچھوں گا، اتنا بتا دو پیارے، جو ہماری اور آپ کی یہ بچیوں پہ، کنواری بچیوں پہ، جوان بچیوں پہ جو موبائل ہے، انہیں موبائل کی ضرورت کیا ہے یہ بتا دو، صرف ایک ضرورت بتا دو۔ 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو، 2 پلیٹ چاول کھاتے ہو 1 کی عقل رکھو۔ بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیا؟ ہزاروں میں ایک آدھ کی بچی پڑھتی ہوگی جسے لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ یا موبائل کی ضرورت پڑتی ہوگی، باقی کسی جوان بچی کو موبائل کی ضرورت نہیں۔ کیوں رکھے؟ باپ کا سر نہیں اٹھے گا۔ کیا بیٹی کو غیر لڑکوں سے چیٹنگ کرنے کو موبائل دیا؟ کیا بیٹی کو غیر لڑکوں سے باتیں کرنے کے لیے موبائل دیا؟ اتنا بتا۔ اور یہ ماں ہے نا، ماں اگر یہ اپنا حق ادا کر دے تو معاشرہ اتنا نہیں بگڑے گا۔ اس ماں کو پتہ نہیں ہے، اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کبھی دامن ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے، آدھا گھنٹہ موبائل پہ اٹھلا کے بات کر رہی۔ اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے؟ یہ ماں پاگل ہے کیا؟ یہ ویسے اگر اس کا ایک جوڑی کپڑے نہ بنے، میک کو نہ لے جاؤ، اس کے میک اپ کا سامان نہ ملے تو گھر میں جینا دشوار کر دے۔ کیا اس ماں کو پتہ نہیں؟ پھر رونا روتے ہیں کہ اتنے مسلمانوں کی بچی غیر مسلم بچوں کے ساتھ میں، غیر مسلم بچیاں مسلم بچوں کے ساتھ میں چلی گئی ہیں، بھاگ گئی ہیں۔ یہ باپ کیا کر رہا ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ مجھے بتاؤ کس کی بیٹی ہے جس کے ٹرک چل رہا ہے؟ کس کی بیٹی ہے جس کی بسیں چل رہی ہیں؟ کس کی بیٹی ہے جس کی فیکٹری چل رہی ہے، کارخانے چل رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں کہ موبائل کے بغیر سب ٹھپ ہو جائے گا، بھوکے مر جائیں گے، پورا خاندان مر جائے گا، سارے مسلمان ڈوب جائیں گے؟ ہے کسی کی بیٹی آج جو رات کے 2 بجے 1 بجے 11-12 بجے تک مسلمانوں کی بچیاں چیٹنگ کر رہی ہے، اس ماں کو پتہ نہیں ہے کیا؟ اس باپ کو پتہ نہیں ہے؟ اور جب تجھے پتہ نہیں ہے تو تم ماں کیوں بنی؟ تم باپ کیوں بنے ہو؟ خالی بچے پیدا کر دینا، بچے تو جانور بھی پیدا کر دیتے۔ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تم نے اپنی ذمہ داری دیکھی ہے کیا؟ شادی ہو جناب، تم اپنے گاؤں میں دیکھ لینا، سید صاحب کے اگر شادی ہو، شادی 50 لڑکیاں ہوں گی، ایک کے بھی سینے پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، وہ بالوں میں موتی، وہ بالوں میں ایٹھن، وہ جونے کی طرف، اور سب سے اوپر رکھے گی موبائل۔ عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، حیا شرم نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ یہ باپ، تو بھی تو گھر میں ہے، اپنی جوان بیٹی کا جسم دیکھ رہا، بھلے کپڑوں کے اندر ہے۔ جب میں کیرلا میں تھا تو اسماعیل نلیکوت ایک استاد تھے ہمارے ثقافت میں، انہوں نے ایک دن حدیث کا کلاس دیا تو انہوں نے پڑھایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ پڑھ تو لیا مگر ہم نے چلا ذہن میں سمجھ میں نہیں، ہم نے کہا چلو استاد نے کہہ دی یار کپڑے پہنے پھر بھی ننگی، کپڑے پہننے کے بعد آج آنکھوں سے پریکٹیکل طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ لو، پہلے کی میری بہن 200 روپے کے کپڑے میں، چادر میں، 2 چادروں میں اپنا جسم چھپا لیا کرتی تھی، اور آج کی 2000 کے کپڑوں میں اپنا جسم نہیں چھپاتی تھی۔ فرق یہ ہے پہلے کپڑے پہنے جاتے تھے تو جسم چھپانے کے لیے، اور آج کپڑے پہنے جاتے ہیں تو جسم دکھانے کے لیے۔ یہ باپ ہے، باپ، اس کی تو نظر نہیں اٹھنی چاہیے۔ جوان بیٹی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے، بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے، چچا تاؤ خالو ماموں کے ساتھ کوئی بولنے والا نہیں رہا، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ جس کی نئی نئی شادی ہو جائے وہ تو اپنی بیوی کو پتہ نہیں کیا بنا کے چھوڑتا، بس اس کو پہنایا ساڑی الٹی سیدھی اور بال گھنگرا لو، یہ بھی داڑھی مونڈی اتنی چکنی کر کے آیا بیوٹی پارلر پہ سے، اب
ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے، ہاتھ جوکر بنا ہوا جی اور ساس آئی ساس. اب وہاں پہ شادی میں پورے بھرے مجمع میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بیچ میں کرسی پڑی، ایک کرسی ادھر ہے ایک ادھر ہے، پلیٹ میں دونوں ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے باتیں، وہ اسے کھلا رہی ہے وہ اسے کھلا رہا ہے، اور بس باتیں چل رہی. اماں آئی، لڑکی نکل گئے، بولی دیکھو تو میرا داماد کتنا پیارا پیارا، یہ بھڑوا بھڑوا. ارے یہاں بھڑوا کوئی گالی تو نہیں ہے؟ بھڑوا کوئی گالی معاف کر دینا، یعنی بے حیا. اور اس سے برا جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا. جی بالکل بالکل بالکل. بے حیا. اور اماں منہ پھاڑ کے کہہ رہی دیکھو تو میری بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے. اب کیا نچانے لے جائے گا؟ یہ محبت نہیں. اب بیٹھے، نئی نئی اپاچی تھی، بلٹ دی. ایک تو ویسے ہی پہلے گھوڑے بکتے تھے، گدھے بکتے تھے، اب لڑکے والے خود اپنے لڑکے بیچ رہے ہیں شادی کے موقع پر. تو بعض موٹر سائیکل میں بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ یوں رکھ کے، اور کولیا بھر کے ایسے بیٹھتی ہے جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑے گا اور یہ مر جائے گا یہ بچائے گا. یار حد کر دی. تم ابا ہو، تم اماں ہو، ماں اور باپ. آواز بھلے نہیں ہے میرے پاس آج، مگر دل تو وہی. ایسے حالات. کوئی مولانا تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے نہیں جائے گا، کوئی پیر دوپٹہ اڑانے نہیں جائے گا، کوئی مفتی دوپٹہ اڑانے نہیں جائے گا. ہم نہیں جائیں گے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. شادی میں جسے دیکھو ایسے حالات. قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچا رہے ہو؟ اور بڑا موبائل دو گے؟ جب بھاگ گئی، پہلے باتوں پہ باتیں چل رہی ہیں، اٹھلا اٹھلا کے کبھی زینے پہ کبھی چھت پہ، اب بھاگ گئی. اب ڈھونڈتا پھر رہا امام صاحب کوئی میاں ایسا بتا دو جو میری بیٹی کا دماغ پلٹ دے. اور بعض میاں خود اس چکر میں ہے، کوئی مریض ایسا مل جائے جو میرے حالات پلٹ دے. اب بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ اس کی مرغی، وہ اس کی مرغی. اتنا بگاڑ لیا، اتنا بگاڑ لیا، اب تعویذ نہیں، اگر میاں کو بھی گلے میں ڈال دو گے نا تب بھی کام نہیں ہوگا. یار حد ہو گئی. یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، مذاق کی بات نہیں، دل پہ لے جاؤ. بتاؤ سید صاحب نے کتنی محنت سے کل کا جلسہ اور آج دن کا جلسہ اتنا پیارا، میں دن میں آ گیا حضرت اتنی محنت کریں. یہ پڑھانے والا آج مفتی ہو گئے، یہ انہی کی دین. اور انہوں نے بتایا کتنے لڑکے ایسے، اور 4-5 کتنے فارغ ہیں سید صاحب؟ 7 فارغ ہیں. یہ ازہری صاحب جامعہ ازہر سے فارغ ہیں، محبت میں وہاں سے یہاں ہے. سید صاحب جو ہالینڈ رہتے وہاں سے، ان کی تاریخ ملنا آسان ہے کیا؟ سمجھے؟ سید اسلم میاں صاحب وہ بھی آنے والے، بریلی شریف سے آئے، وہ آسان ہے. شاعر صاحب اور ناظم صاحب کو تو پوچھو ہی مت، ان کو پوچھو تو 1 گھنٹہ جائے گا. پھر ان کی نظامت کرنی پڑے گی. اللہ برکت فرمائے. لیکن سنو، ایسے حالات، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. پہلے اگر کسی کا بیٹا کوئی غلط کام کر رہا تھپڑ مار دیا کرتے تھے تو گھر والا اس مارنے والے کی حمایت میں آتا تھا، کہتا تھا تم نے بہت اچھا کیا، میرے بچے کو نصیحت مل گئی. آج اگر شراب پی رہا اور تم ڈانٹ دو تو گھر والا تم سے لڑ جائے گا. یہ کہے گا میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا ہے؟ بول. تو تم پڑوس کی بچی نہیں، محلے کی بچی نہیں، ہر ماں باپ اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال لے، انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے. بہت اچھے بہت اچھے. زندہ باد اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. آنے کے حالات نہیں تھے اور انہیں معلوم ہے. دعا کرنا، میرا بیٹا آج سید طلحہ حسن چھت پہ سے گر گیا، 10 سال کا، اس کے سر میں چوٹ، اللہ اس کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سمجھے؟ مراد آباد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، سر میں چوٹ لگی، مگر پھر بھی میں نے کہا یار قربانیاں ہیں سیدوں کی. سمجھے؟ بڑی محنت ہے، بڑی کاوش ہے. آیا ہوں، کسی کو میری بات بری لگی ہو
تو معاف کرنا میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، اسلامی اعتبار سے تمہارا بھائی ہوں۔ بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ اور مفتی صاحب کو سنو گے نا، میں بھی ان کو سنتا ہوں، ایک ایک جملہ ایسا نکھرا ہوا، انشاءاللہ طبیعت باغ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں کو روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، مہتاب رسالت، گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کی محبت بھری بستی ہماری پہلی حاضری ہے آپ کی اس بستی میں۔ ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے خطیب ہندوستان، اشہب فکر و فن، جلالت العلم، حضرت علامہ و مولانا مفتی شاہ نواز صاحب قبلہ ازہری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ان سے آپ شاندار خطاب سماعت کر رہے تھے، اور ممبر شریف پر چیدہ چیدہ علماء جلوہ گر ہیں۔ عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب ہندوستان، باقاعدہ جن کو شاعر کہنے کا حق ہے، جو لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، شاعر اسلام رضا الکریم صاحب قبلہ۔ اور معاف کرنا، مجھے ممبر شریف پر علماء کے نام یاد نہیں ہیں تو کیسے تعارف کراؤں؟ نام بھلے یاد نہ ہو مگر مجھے اپنے نانا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ اگر میں کسی کی تعریف کروں
تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے پیارو. آپ اگر تعریف کریں تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے. اگر نبی کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں نظرتن الی العالم احب الی من غبادت سنت مع صیامها وقیامها. آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، پیارو بولو خالی دیکھنا. احب الیہ من عبادت سنت، آقا فرماتے ہیں مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. یہ وہ علماء. اور آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. کتنی بولو پیارے؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. اب جو کھاتے کھاتے سانس نہیں لیتے اور سڑا سڑ ڈونگے پہ ڈونگا صاف کرتے ہیں، وہ سمجھ لو ان کا کیا ہوگا. اچھا میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے پتا چل گیا. ٹھیک ہے تھوڑا میں سیٹ کر لوں. دیکھ تو آج میرا گلا خراب ہے مگر الحمدللہ دل خراب نہیں ہے. ایک شعر ہے نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اور ناظم صاحب اتنے مجھے ہوئے ناظم صاحب ہیں. ہماری طرف محاورہ، ہماری طرف کہ ہر جگہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ بچے کے پاؤں پالنے میں ہی پتہ چل جاتا. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. ولیمے میں جاتے ہو کسی کے تو کیا ہوتا ہے اپنا یاد رکھو. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت. نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا. بولو بولو عالم کا دیدار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، دیکھتا ہوں گلے کو کیا کہتا آج ہیں اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں یا نہ تھوڑا تو کچھ بول دیا کرو. اور آپ اتنے ناراض ہو، اتنی دور جا کر کے بیٹھے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے بنگلہ دیش کے ہو. پیارے قریب آ جاؤ نا، آ جاؤ آ جائیے. ماشاءاللہ اپنی اپنی کرسی لے کے آ جاؤ نا، کوئی دقت نہیں. ہاں کرسی لے کے آ جاؤ کرسی لے کے آ جائیے. پاس میں آؤ. یہ ہمارے بزرگ بھائی جو چادر اوڑے ہوئے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، میرے پاس آئیں گے. دیکھو جی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. یہ دیکھو ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے. اور وہ پڑوس والے پھر پیچھے کیوں رہیں گے بھائی؟ ہاں وہ بھی تو آئیں گے ماشاءاللہ. سینہ میں تقریر کرتے ہوئے ایک جگہ بھیگ گیا تھا. کوئی بات نہیں، آجو جلدی سے، آجو جلدی سے تاکہ میری ایک دم تقریر شروع ہو جائے. ہاں کتنے پیارے لگ رہا ہو. آجو تھوڑا آگے آجو. اللہ تعالیٰ برکت ہے. بھائی پیارے بیٹھ جاؤ. آقا فرماتے اگر کوئی عالم، عالمن او متعلمن کا لفظ بھی آتا ہے. مائک والو یہ مائک کی کمی نہیں ہے، نہ ان کی کمی، ہماری کمی. کیونکہ اصول یہ ہونا چاہیے ایک دن تقریر کرو تو ایک دن آرام، اور یہاں ایک دن میں 3 تقریریں ہو جائے.
اب بتاؤ ہماری میک ٹھیک نہیں ہے، تمہارا صحیح ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اگر کوئی عالم یا طالب علم یعنی پڑھانے والا یا پڑھنے والا اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے بھی نہیں، مرہ کا لفظ آتا ہے، خالی گزر جائے، تو آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. اور اپنا کیا حال ہے؟ یہ تو ان کا پڑھانے والے. اور ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ بس ایک نعرہ لگایا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی. ایک ہی نعرے میں جنت. اور وہ بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، نہ فجر کی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، خالی ایک نعرہ لگا تو جنتی ہو گیا. اس مجمع میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جبکہ یہ مجمع کتنا پاکیزہ مجمع ہونا چاہیے، کتنا پاکیزہ مجمع، کیونکہ دین اور اسلام کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں. مگر کم سے کم اگر 100 آدمی ہیں تو ان میں سے 10 ایسے بھی ہوں گے جو ناپاک ہوں گے، 10 ایسے بھی ہوں گے جن کا استنجا نہیں ہوگا، جو پاک ہو کر کے نہیں آئیں گے. اگر وضو کو پوچھ لیا جائے تو وضو میں تو سبھی فیل ہو جائیں گے. اب مجھے بتاؤ، ہم رونا روتے ہیں، دنیا بھر سے کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہمارے اوپر کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی، کمائیوں میں برکتیں نہیں ہوتی. کوئی بھی کام کرے، ہاتھ ڈالے کام میں تو کام میں برکت نہیں ہوتی. یاد رکھو اگر جس گھر میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، برکت کے فرشتے نہیں آتے. جب فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر برکت لے کر کے کون؟ زندہ باد. صرف اپنی طرف ذرا توجہ کرو، غور کرو. دیکھنا ہوگا ہمیں یہ جلسہ. میں نے کہا تھا نا والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. اس طرف سے لے کر کے یہاں تک کتنے لوگ ہیں. تمہیں معلوم ہے نیکیاں کہاں ملتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نیکیاں کہاں سے حاصل ہوتی؟ کچھ کرنا نہیں، کچھ پڑھنا بھی نہیں، خالی جا کر کے مسجد میں بیٹھ جانا. علامہ زمخشری فرماتے ہیں بوضو انسان، پاک انسان مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، خالی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے. اگر آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ جائے یا 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ جائے، جتنی دیر بیٹھے گا، جتنی سانسیں لے گا، علامہ زمخشری فرماتے ہیں ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا. رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. اب مجھے بتاؤ 400 نیکیاں. مگر ہمارے پاس ٹائم ہے چوراہوں پہ بیٹھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے موبائلوں میں کھیلنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے موبائل دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہے
ایک دوسرے کی چغلی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنے کے لیے۔ تمہیں معلوم ہے قرآن پاک کیا تم نے کبھی پڑھا؟ پیارو پڑھتے ہو مگر اس پہ غور نہیں کرتے ہو، ذرا توجہ دو۔ ایک سوال کروں گا، آج بالکل آسان انداز میں بولوں گا انشاءاللہ۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک بہت سارے انسان ہیں، مگر کوئی انسان تم نے ایسا دیکھا؟ کوئی بھی ایک انسان ایسا دیکھا؟ یار کسی کے ماں کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کو رونا آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے مولا تو مغفرت فرما دے، مگر وہیں پہ اس کے سگے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، کسی کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہو، اس کا بھائی دنیا سے جا چکا ہو۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے یہاں بستی میں کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو؟ بولو تم نے کسی نے کوئی انسان دیکھا ایسا؟ بولو آج تک تمہارے یہاں کوئی ایسا ملا؟ ہاں یا نہ بولو؟ کوئی ملا؟ نہیں ملا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو۔ پیارے کتنا نیچ انسان ہوگا، کتنا ذلیل انسان ہوگا، کتنا خراب انسان ہوگا، کتنا بیکار انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہیں کوئی انسان ایسا مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو، بولو تم کیا اس سے دوستی کرو گے؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس سے پلیٹ میں ساتھ میں کھلاؤ گے؟ اسے دسترخوان پہ بٹھا لو گے؟ اسے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے ساتھ گھومو گے؟ بولو کوئی انسان ایسا کرے گا؟ اس سے رشتہ داری کرے گا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو؟ کوئی بھی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر قرآن پاک ذرا دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، قرآن میں یہ آیت ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا کوئی جو غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، اللہ فرماتا ہے آپس میں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، فیضان علماء کرام۔ گلا خراب ہے مگر کوئی بات نہیں، آہستہ بولو ذرا توجہ سے سن لے۔ اللہ فرماتا غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ بولو پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، کیا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ تنبیہ الغافلین ایک کتاب، اس میں لکھا ہوا دو عورتیں نبی کی